کیا عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے؟ جو تازہ ترین ان کا میسج آیا ہے اس میں ایک ہنٹ ہے، اور اس سے اس وقت آج کے دن پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تجزیہ کرنا کچھ آسان ہو گیا ہے۔ اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر میں جو آج کا ویلاگ اس کو شروع کروں، کہنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور جو ہے وہ پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ٹائملی اور تازہ تجزیے ملتے رہیں۔ اچھا، اب میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے موضوع پہ جس کے اوپر بہت عرصے سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ ہر طرف کی کیا سرائیاں سننے کو آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی سخت پالیسی اپنانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، یا یہ ہے کہ اب وہ باقاعدہ طور پر بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور شاید جماعت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جس طرح کی مزاحمت انہوں نے کرنی تھی وہ تمام طرح انہوں نے کر کے دیکھ لی، اور اس کے باوجود سال سوا سال تقریباً 1.5 سال ہونے جا رہا ہے، پارٹی کو کچھ نہیں ملا۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے تو اس کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو تحریک انصاف میں ایک ایسا لابی کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جماعت کو اپنی حکمت عملی چینج کرنی ہے۔ اچھا، اب جب یہ معاملہ سامنے آیا تو یہ باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جو رویہ ہے اس کو نرم کریں، اس میں کوئی لچک دکھائیں، جو سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا اس کو کچھ حد تک ٹھنڈا کریں، یعنی ماحول ایسا بنائیں کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو اس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے صرف اور صرف اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف کے اندر بھی اگر آپ جو ان کے ممبران ہیں، جو ان کے اہم لوگ ہیں، ان سے بات کریں تو ہر شخص یہ ماننے کو تیار ہے کہ کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب اس کنفیوژن میں جو ایک ایڈیشن ہوئی ہے، اور وہ بائی دا وے ایسے خام مخواہ نہیں ہوئی، وہ بھی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب تک جو لوگوں کی ایکسیس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ایک خاص طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ خان صاحب کو ملیں، اور پھر وہ جو بھی انہوں نے اپنی تجزیہ کرنا ہے، ان کو اپنی انفارمیشن دینی ہے، اپنی رائے دینی ہے، وہ دیں تاکہ خان صاحب کو ایک طرح کی باتیں سننے کو ملے اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ کر پائیں۔ اب وہ کون سی رائے تھی، وہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ایکسس مل رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا، یہ بات بھی کوئی بہت بڑی سیکرٹ نہیں ہے۔ جو لوگ مفاہمت چاہتے ہیں ان کی آسانی تھی خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور جو لوگ تھوڑا سا ہارڈ لائنر ہیں یا کافی زیادہ ہارڈ لائنر ہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، اور عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ وہ نہیں مل پائے۔ اب اس سے تو پھر ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب کی ایکسس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو وہ لوگ ملیں جو مزاحمت کی بجائے مفاہمت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے جو ایک بڑی جارحانہ قسم کی سیاست ہے اور جو انہوں نے موقف اپنایا ہوا ہے اس میں وہ کچھ لچک دکھائیں، کچھ نرمی دکھائیں۔ وہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ جب آپ تھوڑا مزید گہرائی میں جائیں تو پھر اگلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اچھا، اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اور اس لاجک کے تحت تو پھر سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب سے ملاقات کی ایکسس کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر وہ اس طرح کے لوگوں کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت دے رہے ہیں جو زیادہ ڈائلاگ کے حامی ہیں، بات چیت کے حامی ہیں، تو پھر اس سے تو پھر اخذ تو یہی ہوا کہ وہ لوگ ڈائلاگ چاہتے ہیں اور کوئی درمیان کا راستہ چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ ایک کنونشنل وزڈم ہے جس کے تحت تمام تر جو ہے وہ تجزیے ہو رہے ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جن سے اب یہ جو انالیسز ہے، یہ جو تجزیہ ہے، اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، کچھ معاملات کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہو؟ پہلی بات تو آپ نے سب نے سن لیا ہوگا جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی تقریر ہے۔ اچھا، اب اس تقریر میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ذکر نہیں کیا، لیکن
لوگ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح کی انہوں نے ایک بڑی ہارڈ لائن لی ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ جو ان کے ادارے کی پوزیشن ہے یا جو اس وقت جو رجیم ہے اس کی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے، لگتا نہیں ہے۔ اچھا، اب چلیں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب آئیں، میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں کیا سننے کو مل رہا ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ اب آ جائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ پی ٹی آئی میں جو ایک آپس میں جو ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، جو دست و گریباں ہیں لوگ، جو بالکل لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ عروج میں ہیں جماعت کے اندر، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک جو نقطہ اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ڈس ایگریمنٹس ہیں اب وہ پبلک میں بھی آنے شروع ہو گئے۔ اب اس کی روشنی میں دو اہم ملاقاتیں ہیں، ایک اعظم سواتی صاحب کی عمران خان صاحب سے، جس پہ انہوں نے جا کے باہر آ کر کہا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو ضرور کریں، اور ڈائلاگ کا راستہ جو ہے وہ میں نے کبھی اس کو نہ نہیں کیا، اور انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ویڈیو اپنی بنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر بھی جماعت کی طرف سے تنقید ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی، اور علی امین گنڈا پور صاحب تو خود یعنی یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے ابھی آج سے چند دن پہلے جو لاہور میں تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ تو اس کے حامی ہیں، اور وہ کیونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں تو ان کی جو ایکسیس ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اب یہ دونوں جو صاحبان ہیں یہ باقاعدہ طور پر ان کی ملاقاتیں بھی خان صاحب سے ہو رہی تھیں، اور یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن جو ایکسس کا مسئلہ ہے، جو خان صاحب کی جو فیملی ہے، ان کی بہنیں ہیں، ان کو جو پچھلے مہینے سے شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا نہیں ملنے دیا جا رہا، اور جو لوگ چند ملے بھی ہیں انہوں نے جا کے ظاہر بات ہے خان صاحب کو بتایا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ایکسس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ خان صاحب سے ملنے کی اجازت مل رہی ہے، تو یہ سارا کچھ ظاہر بات ہے خان صاحب کے نوٹس میں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہوئی کہ علی ظفر صاحب جب ملے خان صاحب کو، جو لائر ہیں، اور وہ ملے اعظم سواتی کے ملاقات کے بعد، تو انہوں نے بھی نکل کے یہ کہا کہ خان صاحب نے جو سواتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی بات ٹھیک ہے، یعنی ایک طریقے سے انہوں نے اعظم سواتی صاحب کی بات کو ویلیڈیٹ کر دیا کہ نہیں خان صاحب باقی میں بات کریں۔ لیکن وہ ملاقات جس کو میرے خیال میں شاید ہفتے 10 ہوئے، اس کے درمیان اور کل کے درمیان کیا ہوا؟ کچھ ہوا جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کا ایک پیغام منظر عام پہ آیا۔ بڑے دن سے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ ٹویٹر پہ یا ایکس پر وہ کوئی سخت باتیں نہیں کر رہا تھا، جنرلی سوشل میڈیا پہ بھی معاملات تھوڑے ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی کوئی بہت چبھتی ہوئی چیز نہیں آئی تھی، مگر اور یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، پچھلے 10 دن میں کچھ ہوا ہے جس میں ایک چینج آیا، اور وہ چینج کیا ہے؟ وہ چینج ریفلیکٹ کر رہا ہے جو عمران خان صاحب کا تازہ پیغام آیا ہے۔ اب وہ پیغام جو ٹویٹر پر ہے یہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا وکلا کے ذریعے پیغام یعنی جو ان کو ملنے گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک کسی کو نہیں سونپا، ڈیل نہ پہلے کی نہ اب کروں گا، ڈیل کا خواہاں ہوتا تو 2 سال قبل ڈیل کر لیتا، جس میں میرے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے عوض 2 سال کی خاموشی کا مطالبہ کیا گیا تھا، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اور اعظم سواتی نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن میرے نزدیک مذاکرات لامعنی ہیں، کیونکہ دوسرے فریق کی نیت مسائل کے حل کی بجائے محض کچھ مزید وقت مستعار لینے کی ہوتی ہے۔ علی امین اور اعظم سواتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے، میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں، لیکن مذاکرات کا اصل محور پاکستان، آئین و قانون کی بالادستی اور عوامی مفاد ہو، نہ کہ میرے یا میری اہلیہ کے لیے کسی بھی قسم کی ڈیل کی خواہش ہو۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقی معاملات پہ بھی تنقید کی۔ اب اس سے دیکھیں ناظرین بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے بالکل جو نام لے کے کہہ دیا ہے کہ اعظم سواتی اور
علی امین گنڈاپور جو کرنا چاہ رہے تھے وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں اس کے ذریعے انہوں نے ایک طریقے سے ان کی نفی کر دی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان دونوں حضرات کا نام لے کر اس کانٹیکس میں خان صاحب نے اس میسج کے ذریعے ان دونوں کا جو بھی موقف تھا، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے تھے، ایک طریقے سے اس کو بہت حد تک ڈائلیوٹ کر دیا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اس میں اس کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ اب یہ پالیسی ہے، اس کو فارغ کر دیا، یعنی کہ ایک بار پھر خان صاحب نے اب ہارڈ لائن لے لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا تھا مذاکرات کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو اب اس وقت ان کے حوالے سے اس طرح کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد اسی میسج میں انہوں نے آگے جا کر جو مائنز اور منرل والا بل ہے جو کہ ایس آئی ایف سی کے تھرو آیا ہے، خان صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا کہ جب تک مجھے مکمل طور پر بریفنگ نہیں ملے گی میں اس کو اپروو نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آگے جا کے انہوں نے جو ہے وہ جو افغانستان کے اوپر جو ریپیٹریشن ہو رہی ہے، جو لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے واپس، اس کے اوپر بھی تنقید کی، اور پھر اینڈ میں یہ کہا اسی میسج میں کہ اب ہمیں جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے حکمت عملی بنا کے آگے چل رہا ہے۔ یعنی کافی عرصے بعد اب ڈائریکٹ تنقید خان صاحب نے کی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے، ایک ریمائنڈ کرا دیا ساروں کو کہ ان کا جو رویہ ہے وہ جوں کا توں ہے، اس میں کوئی لچک نہیں آ رہی۔ یہ کیوں ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ بیچ میں تو یہ باتیں چل رہی تھیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، ہمیں کچھ نہیں ملا ابھی تک سوا سال کی کوششوں سے، تو ہمیں ایک مختلف قسم کی جو ہے وہ حکمت عملی کو لے کے چلنا ہے۔ جو اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاہد عباسی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کلیئرلی کہا کہ ہمارے سے تو پاکستان تحریک انصاف کا رمضان المبارک سے پہلے، یعنی اس رمضان المبارک کے وقت کو رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ تو یعنی اتحادیوں والے معاملے پہ بھی 0/0 جو ہے وہ پروگریس ہے۔ تو سب کچھ بیچ میں شاید اڑا ہوا تھا کہ جی شاید مذاکرات کا جو عمل ہے اس میں کچھ پیش رفت ہو جائے، مگر یہ جو خان صاحب کا میسج آیا ہے، اسے لگتا یہ ہے کہ اب وہ جو پورا پروسیس ہے فی الحال کے لیے اس کو بالکل شیلو کر دیا گیا ہے۔ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے بالکل کلیئرلی یہ کمیونیکیٹ کروایا ہے خان صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور ان کی پوزیشن میں جو ایک لیک آف فلیکسیبلٹی تھی وہ جوں کی توں موجود ہے، بلکہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف وہ اور زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور زیادہ انفلیکسیبل ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں جو ایک جنرلی ایک پرسپشن بن رہا ہے کہ ملک میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، جو ہمارے تمام تر میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ایک فیڈ بیک یہ آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کی سیاست کچھ پروڈیوس نہیں کر پا رہی۔ تو یہ جو پاور امبیلنس ہو رہا ہے، یا کم از کم اس کا پرسپشن ہے، اس پاور امبیلنس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ رجیم ہے اس کے رویے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ اب یہ چیز خان صاحب کو کمیونیکیٹ ہوئی ہے، یہ ایک ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے شاید ممکن ہے کہ جو ان کو بتایا جا رہا تھا وہ اتنا کلیئرلی ان کے سامنے یہ صورتحال جو ہے وہ بیان نہیں کی جا رہی تھی۔ کہیں کچھ ہوا ہے، کسی نے خان صاحب کو بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم بات چیت کرنے کے لیے ریڈی بھی ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری سیاست جو ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، بلکہ دوسری طرف کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اب ایک بار پھر یہ رویہ سخت ہوا ہے، اور دوسری طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ناٹ انٹرسٹڈ، کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، اور جو اگر کوئی بات کرنی ہے وہی جو پرانی پوزیشن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں، مے 9 کے حوالے سے معافی مانگے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو سب کچھ ہونے جا نہیں رہا۔ تو اب جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی بھی تھی میری نظر میں، وہ اس کنفیوژن میں اب کچھ کمی ہوئی ہے۔ اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ معاملہ جوں کا توں ہے، سٹیٹس کو اسی طرح موجود ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی ہو رہی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی انٹرسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کا، یا ان کو ریلیف دینے کا، یا ان کو کوئی بھی سپیس دینے کا۔
اور اب پاکستان تحریک انصاف میں بھی جو ایک مفاہمت کا، ڈائلاگ کا، بات چیت کا جو ایک اسکول آف تھاٹ تھا، اس عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد، پوسٹ کے بعد، پیغام کے بعد اب اس کی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی ہے، اور جو مزاحمتی اسکول آف تھاٹ تھا اب وہ زیادہ حاوی ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ایکسس کنٹرول ہو رہی ہے خان صاحب کی وہ اسی طرح رہے گی، یا آنے والے دنوں میں ان کی بہنوں کو، دیگر جو لوگ ہیں ان کو اجازت ملے گی خان صاحب سے ملنے کے لیے۔ لیکن اس سے یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اب جہاں پہ ہم آج سے 6-8 مہینے پہلے کھڑے تھے، آج پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ وہیں پہ کھڑے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان میں فاصلہ ہو چکا ہے۔ اس سارے معاملے میں، ساری صورتحال میں اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اپنے اتحادیوں کو لے کر اور آگے چلیں، مگر اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ اس طرح کی مزاحمتی سیاست کو فیور نہیں کر رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات آپ سن چکے ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی نجی محفلوں میں یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے سڑکیں گرم کرنی ہے، اگر انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ ایک بار پھر چڑھائی کرنی ہے، اور جو بھی جس طرح کی بھی ان کی ایک احتجاج کی سیاست ہے وہ کرنی ہے، تو اس میں شاید دوسری جماعتیں جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہ ہوں۔ تو اب ایک لمحہ فکریہ آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور لگتا یوں ہے کہ فی الحال سٹیٹس کو مینٹین رہے گا اور خان صاحب اسی پوزیشن پہ کھڑے رہیں گے جس پہ وہ آج سے کئی عرصے پہلے سے کھڑے رہیں۔